اس ملک میں 74 سالہ تاریخ پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں سینیٹرز کی، قومی اسمبلی کے ممبرز کی، پراونشل اسمبلی کے ممبرز کی، ایڈوائزرز کی، منسٹرز کی، پرائم منسٹرز کی، پریزیڈنٹ کی بالادستی نظر آئے گی۔ ان کے بچے ڈپٹی کمشنر، ان کے بیٹے ڈی سی سے علاوہ ججز آف ہائی کورٹ، منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کی گردش میں محور میں مرکز میں اقتدار گھومتا رہتا ہے۔ ان کے بیمار ہونے سے 1 روپیہ ان کی جیب سے خرچ نہیں ہوتا۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں اس کو ایسے لگتا ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ 1 ارب 72 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بجٹ ہے، اور ہم 25 کروڑ عوام کی پوزیشن یہ ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو بنیادی سہولتیں ان کے پاس میسر ہیں، لیکن 24 کروڑ 80 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ یہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ ویل لکل ہمزۃ مزت الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو جمع کرتے ہیں مال کو، مال اکٹھا کر کے پھر ان کو گنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، یہ مال جلدی فنا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا لی ہے اپنے لیے۔ ججز بھی وہی بنتے ہیں، ڈی ایس پی وہی بنتے ہیں، آرمی میں وہی آفیسرز ہوتے ہیں، سفیر وہی بنتے ہیں، انکم ٹیکس کے آفیسرز وہی بنتے ہیں۔ ساری مراد ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پہ حکومت کرنے والے فقط 5,000 سے 10,000 لوگ ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ روزگار ہے، نہ ذہنی سکون ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 47 میں جو پاکستان بنایا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو امن ملے گا، سکون ملے گا، برابری کا نظام ملے گا، لیکن نہ امن ملا، نہ سکون ملا، نہ برابری کا نظام ملا۔ یہاں پہ ملا تو سرداری نظام ملا، جاگیرداری نظام ملا، بیوروکریسی ملی، بالادستی ملی، حاکمانہ جابرانہ نظام ملا۔ یہاں پہ حکمران ساری اپنی بنیادی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، ساری بالادستی اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے ان پر اس کا توجہ مرکوز ہوتا ہے، وہ اور اپنے لیے وہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ہے کہ اگر کوئی بھی قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کا ممبر بنے گا، 5 دن وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، 2 دن وہ کانسٹیٹیوئنسی میں جائے گا، جہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے گا، ان کے مسائل سنے گا، ان کے کام آئے گا، اور وہ وہاں پہ جو بھی ریکمنڈیشنس ان کے پاس آئیں گی وہ جا کر اپنی پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے مسائل کو حل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی نصب عین نہیں ہے، فقط دولت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں، فقط اپنے بچوں کو کینیڈا بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، سوئٹزرلینڈ بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے ایگریکلچر فارم بناتے ہیں اور ملکیت حاصل کرتے ہیں۔ اقتدار جب ان سے ہاتھوں سے جاتا ہے ان ملک میں چلے جاتے ہیں۔ ہم غریب یہاں پہ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آؤ
جدوجہد کریں اور اپنا نصب العین ایسا بنائیں کہ تبدیلی ممکن ہو سکے۔ مہربانی۔